الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم۔ آج کا درس قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے لے کر 57 تک ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی برات یعنی آپ کا بے جرم ہونا بالکل واضح ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو اپنی برات کا اظہار کیا ہے اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا پاک صاف اور متقی پرہیزگار کہتا ہوں، کیونکہ انسان کا نفس وہ برائی ہی پر ابھرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے تو نبی پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو گناہوں سے معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے یہ انسان کو برائی پر ہی آمادہ کرتا ہے۔ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے کہ اولاً تو انسان سے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے، اور اگر انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اس انسان کو توبہ کی ترغیب دیتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یعنی وہ حضرات جو اپنی نفس کی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف مجاہدے کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی یہاں تک تربیت ہو جاتی ہے کہ ان کا نفس ان کو پھر اچھائیوں پر نیکیوں پر ہی آمادہ کرتا ہے، برائیوں کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں لے کر کے جاتا۔ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ فلما وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر کے میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو شروع کی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف اب میرے خواب کی دوبارہ مجھے تعبیر بتلاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ تعبیر بتلائی تو بادشاہ نے مشورہ کیا کہ جو قحط کے 7 سال آئیں گے وہ مجھے کیسے گزارنے چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ تم یوں کرو کہ اپنی رعایا کو حکم جاری کر دو کہ جو پہلے 7 سالوں کے اندر خوب پیداوار ہوگی تو آپ کی رعایا ان 7 سالوں میں زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کرے، اور جو گندم اور پیداوار حاصل ہو اس کا 5واں حصہ جمع کرتے رہے۔ اسی طرح جو سرکاری زمینیں ہیں ان سے جو گندم حاصل ہوگی وہ بھی ہم جمع کرتے رہیں گے، تو پہلے 7 سالوں کے اندر ہمارے پاس بہت ساری گندم جمع ہو جائے گی۔ جب قحط کا زمانہ آئے گا تو پھر ہم جمع شدہ گندم کو استعمال کر سکیں گے۔ بادشاہ مصر کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا اور کہنے لگا کہ اے یوسف اس نظام کو کون سنبھالے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، میں اس کام کو سنبھال سکوں گا۔ انی حفیظ علیم، میں گندم کی صحیح طرح حفاظت بھی کر سکوں گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے کن کو کس طرح دینی ہے، کس حساب سے دینی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو تو میں یہ کام سر انجام دوں گا۔ تو بادشاہ مصر نے 1 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہی مہمان کی طرح، معزز مہمان کی طرح اپنے پاس رکھا، اور 1 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف وزیر خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ تمام امور مملکت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب امور مملکت سپرد کیے تو بادشاہ مصر نے ایک جشن منایا جس میں تمام حکومتی عہدیداروں کو جمع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر تاج رکھ کر ان کو شاہی دربار میں لائے۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے سرفراز فرمایا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کے اندر جگہ دی، بادشاہت دی، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ کبھی یوسف پر وہ وقت تھا کہ غلام کی حیثیت سے بیچا جا رہا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ ملک مصر کا بادشاہ بن چکا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، اور فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جو بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو فرمایا ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت ہی رحیم و کریم ذات ہے۔ جو انسان اخلاص کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ کم از کم ہے۔ اور پھر یہ انسان کے اخلاص کی بنیاد پر ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا، حتیٰ کہ جن کے اندر کامل اخلاص ہوتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا اجر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تو اس لیے ایمان لانا یہ بڑی بات نہیں ہے۔ ایمان ویسے تو ایک اپنے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بڑی بات ہے، کیونکہ انسان نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان تو لایا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن اب اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو تب کام بنے گا، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، انسان کے دل میں ایمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہو، کیونکہ روز قیامت جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، تو یہ انسان اولاً ہی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اور جس کے دل میں ایمان تو ہوگا لیکن اس نے نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت کی مرضی ہے، چاہے تو اس کو اولاً معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دے، چاہے تو اس کو پہلے جہنم کے اندر پھینکے اور اس کو عذاب دے کر گناہوں سے پاک صاف کرے، اور اس کے بعد پھر جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہیں، تاکہ اولاً ہی اللہ رب العزت ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ہمیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔